اور مفتی صاحب کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. بولیں زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن شادی، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاکر القادری صاحب قبلہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، جملہ حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بڑے ہی اچھے انداز سے آپ نے خطیب بے بدل، شاعر اہل سنت، خطیب ملت حضرت علامہ مولانا فریاد علی صاحب قبلہ بریلوی سے آپ نے خطاب بھی سماعت کیا، منظوم نذران محبت کو بھی آپ نے سماعت کیا، اور ان سے پیشتر آپ نے حضرت مکرم بلبل باغ رضا جناب قاری عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ نوری جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں، ان سے بھی بڑے اچھے انداز سے کلام آپ نے سماعت کیا. اور اس سے پہلے جو پروگرامات ہوئے سب آپ کے نظروں کے سامنے ہیں. اب زیادہ تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بات کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ شادی خانہ آبادی ہے تو اس تعلق سے ایک شادی کا واقعہ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور وہ شادی کسی ایسے ویسے کی شادی نہیں ہے، بلکہ وہ شادی علی مرتضیٰ مشکل کشا داماد پیمبر حضرت امام حسن و حسین کے والد محترم علی شیر خدا کی نورانی شادی ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ جو کتابوں میں ذکر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ، بہت سارے جلیل القدر علم و عمل والے صحابہ، ان کی خواہشیں یہ تھیں کہ ہماری شادی حضور سید ابرار دونوں عالم کے تاجدار کی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا سے ہو جائے. مگر یہ نصیبہ سب کے حصے میں نہیں تھا. یہ نصیبہ حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں تھا. اور آپ اونٹ کو لے کر کے کسی جنگل کے اندر اسے چرا رہے تھے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ دونوں پہنچے اور کہا اے علی، نبی کی بارگاہ میں پہنچو اور شہزادی فاطمہ سے اپنا رشتہ طلب کرو. پیارے علی یہ کہتے ہیں بھائی میری خواہشیں بھی تھیں، میری آرزو بھی تھی، کیونکہ شہزادی فاطمہ کے تقدس، ان کی طہارت، ان کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے. میں بھی یہی چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. آج آپ لوگوں نے میری ہمت بڑھائی ہے تو میں ضرور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. آپ پہنچے، دوپہر کی تمازت تھی، سرکار کے مکان شریف کے حجرے کا دروازہ بند تھا. حضرت علی شیر خدا مشکل کشا نے مکان کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی. سرکار کی زوجہ مکرمہ ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کون؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ یہ مت پوچھو کون آیا، بلکہ یہ سمجھو آنے والا بہت بڑی آرزو لے کر کے آیا ہے، بہت بڑی تمنا لے کر کے آیا ہے، بہت بڑی خواہش لے کر کے آیا ہے. دروازہ کھول دو، پردے میں ہو جاؤ.
ام المومنین ام سلمہ دروازہ کھول کر کے پردے میں جب تشریف لے جاتی ہے تو پیارے علی آئے سلام پیش کیا، درود پیش کر رہے ہیں اور اپنے لیے عرض کرتے جا رہے ہیں، اے مصطفیٰ جان رحمت، اے ہمارے آقا و مولا، آپ نے ہماری پرورش کی، آپ نے ہم کو اٹھایا، آپ نے ہم کو بڑھایا، آپ نے ہم کو کھلایا، آپ نے ہم کو پلایا، ساری باتیں کہہ کر کے ایک جگہ خاموش ہو گئے۔ نبیوں کے نبی یہ کہتے ہیں، اے علی بولو، بولتے کیوں نہیں؟ پیارے علی کہتے، آقا ہمت نہیں ہو پا رہی ہے اور ماحول اس طرح ہے کہ میں آپ کے سامنے لب کو کھول نہیں پا رہا ہوں۔ اتنے میں اللہ کا فرشتہ زمین پر حاضر دربار مصطفیٰ ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، علی و فاطمہ کے نکاح کو رب نے عرش اعظم پر طے فرما دیا ہے اور زمین پر آپ اس کا اعلان فرما دیں۔ چنانچہ ہم سب کے نبی نے پیارے علی اور سیدہ فاطمہ کے رشتے محبت اور نکاح کو طے فرما دیا۔ مسجد کے اندر سرکار تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے علی، جاؤ نکاح کی تیاری کرو۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا نکلنے لگے۔ سرکار کہتے ہیں، کیا کچھ مال ہے؟ عرض کرتے، ہاں آقا، میرے پاس ایک مال زرہ کی شکل میں ہے، میں مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچ کر کے شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ بازار مدینہ میں پہنچ گئے پیارے علی، اور پہنچنے کے بعد میں جب زرہ کو بیچنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی زرہ کو پیش کرتے ہیں، خریدار بہت آتے ہیں، مگر انہی خریداروں میں حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں کہا، اے علی، اتنی قیمتی اور بہتر زرہ کو آپ کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کون ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں، آج میرا رشتہ، آج میرے نکاح کی بات، آج میری مقبولیت کی نشانی سیدہ فاطمہ زہرا کی شکل میں مل رہی ہے۔ نبی یہ دو جہاں نے میرے نکاح کو اپنی شہزادی سے طے فرما دیا ہے۔ کون سیدہ فاطمہ، جن کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھو بے مثل نظر آ رہا ہے، نہ تقدس میں کوئی جواب، نہ طہارت میں کوئی جواب، نہ عبادت میں کوئی جواب، نہ تلاوت میں کوئی جواب، نہ رکوع میں کوئی جواب، نہ سجود میں کوئی جواب، ہر ماحول میں لاجواب ہے سیدہ فاطمہ۔ اور جہاں سیدہ فاطمہ لاجواب ہے، وہی پیارے علی کو دیکھتے ہیں تو پیارے علی بھی لاجواب ہے۔ اٹھنا لاجواب ہے، بیٹھنا لاجواب ہے، کھانا لاجواب ہے، پینا لاجواب ہے، عبادت لاجواب ہے، تلاوت لاجواب ہے، نبی سے محبت لاجواب ہے۔ زرہ کو بیچ رہے ہیں تو پیارے عثمان نے کہا، اے علی، اتنی قیمتی زرہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہتے ہیں، نبیوں کے نبی سے، نبیوں کے نبی کی پیاری شہزادی سے میرا نکاح طے ہو چکا ہے۔ تو پیارے علی سے حضرت عثمان نے کہا، اے پیارے علی، یہ زرہ کوئی اور نہیں خریدے گا بلکہ عثمان ذو النورین خریدے گا۔ آپ نے زرہ کو خرید لے لیا، اور زرہ خریدنے کے بعد میں پیشگی طور پر یہ کہتے ہیں، زرہ کی یہ قیمت ہے، اور اس کے بعد میں زرہ کو تحفے کی شکل میں دے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد میں کہتے ہیں، اے پیارے علی، تم کو مبارک ہو، کیونکہ تمہاری شادی ہوئی ہے تو دونوں عالم کے سرکار کی پیاری شہزادی سے ہوئی ہے، اس وجہ سے دولہا تم ہو، دلہن سیدہ فاطمہ ہے، تو میں دنیا میں سب سے پہلے تم جیسے بہتر دولہا کو گفٹ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں۔ تو آج دولہا کو یا دلہن کو تحفہ دیا جاتا ہے تو یہ کسی کی طبیعت نہیں ہے، بلکہ یہ پیارے عثمان ذو النورین کی پیاری سنت ہے۔ تو اس طرح رشتے محبت حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کا طے ہوا، اور جب ہوا تو نکاح پڑھانے کے لیے سرکار تشریف لائی۔ خطبہ نکاح ہوا، سرکار سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، اے بیٹی فاطمہ، علی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، 400 مسقال چاندی کے مہر متعین کیے گئے، کیا یہ منظور ہے؟ عرض کرتی، ابا حضور، پیارے علی تو منظور ہیں، مگر یہ مہر ہمیں منظور نہیں ہے۔ سرکار ابھی کچھ ارشاد فرماتے، غیبی آواز آتی ہے، جنت کی ساری نعمتوں کو میں نے اپنی بندی کے مہر میں دے دی۔ سرکار نے کہا، بیٹی اب منظور ہے،
عرض کرتی نہیں ابا حضور اب بھی منظور نہیں ہے. آواز آتی ہے دنیا کی تمام بہار، دنیا کی تمام قرار، جنت کی نعمت، جنت کی بہار سب شہزادی فاطمہ کے مہر میں دے دی. سرکار نے کہا بیٹی اب منظور ہے. عرض کرتی ہے ابا حضور اب بھی منظور نہیں ہے. تو نبیوں کے نبی نے کہا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ تو عرض کرتی ہے اے نبی کے غلاموں، آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہو تو ہم سیدہ فاطمہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، علی علی کہتے ہیں، نبی نبی کہتے ہیں، ولی ولی کہتے ہیں، غوث غوث کہتے ہیں، خواجہ خواجہ کہتے ہیں، رضا رضا کہتے ہیں. ان کے احسانوں کو دیکھو کہ جس سیدہ فاطمہ کی طہارت کا چرچا میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، وہ شہزادی فاطمہ ہم غلاموں پر کتنا کرم کر رہی ہے. نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے. نبیوں کے نبی نے کہا بیٹی چاہتی کیا ہو؟ تو عرض کرتی ہے ابا حضور ہم نے آپ کی خلوت کو دیکھی ہے، جلوت کو دیکھی ہے، مکان کے حال کو دیکھی ہے، سفر کے حال کو دیکھی ہے. اے میرے ابا حضور جب میں نے غور کی آپ کے زبان فیض ترجمان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اپنی امت کی مغفرت کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو کو آپ بہا رہے تھے. اے میرے ابا حضور اگر میرے رب سے آپ کچھ دلانا چاہتے ہیں تو میرے رب سے اپنے گنہگار امت کی مغفرت کا تمغہ دلا دیجئے. چنانچہ آواز آتی ہے اے میری بندی فاطمہ دیکھ اس کو میں نے قبول کر لیا، یہ شہزادی فاطمہ ہے، نکاح کے موقع پر کسی اور کو نہیں یاد کر رہی ہے، ہم غلامان مصطفیٰ کو یاد کر رہی ہے. تو جب شادیاں ہو نصیحت یہ ملتی ہے کہ شادیاں ہو تو شادی کے موقع پر جہاں اپنے گھر کی آبادی کی دعا کیجئے وہیں حضور کی امت کی مغفرت کی بھی دعا کیجئے. اس سے شہزادی فاطمہ کے روح کو بھی خوشی ہوگی. اے شہزادی فاطمہ آپ کے تقدس، آپ کی طہارت، آپ کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے، اور جب جواب نہیں ہے تو حال یہ ہے کہ آپ خود بھی لاجواب ہیں. اب جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے تو تاریخ کے اندر بڑے حسین نور کھلتے ہیں. یہ شہزادے جناب شاہ نواز جی ہمارے عزیز القدر بزرگ جناب نظر بھائی جو شروع ہی سے جب سے میں ادے پور میں آیا یہ سب محبت اور پیار سے نوازتے ہیں. پورا خاندان پورے میوہ فروشان برادری کے لوگ شہر ادے پور میں، اور ماشاءاللہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ میں بہت مطمئن رہتا ہوں جب اپنے میوہ فروشان برادری میں کہیں بھی جاتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گھر آیا ہوں. الحمدللہ اسی وجہ سے ہمارے عزیز سلمہ حاجی محمد خلیل عرف پپو بھائی کے بیٹے شہزادی کرامتی تاج الشریعہ حافظ و قاری محمد حسین رضوی نے کہا حضرت پوسٹر میں نام دے رہا ہوں شاہ نواز بھائی کی شادی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بالکل دو، یہ اپنے گھر کی شادی ہے اور الحمدللہ ہونا چاہیے. جو بھی کام ہو شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، نبی کی میلاد پر خرچ کرو، انشاءاللہ اس کی برکت تا عمر نظر آئے گی. اور ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ اور لوگ ہیں جو ریال دیکھتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، حقیقت میں نبی دو جہاں آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں. جبھی تو دیوانہ کہتا ہے کہ کونو کہتا ہے عاشقی کو. علامہ فیض صاحب یہ نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میری آواز نعت میں بہت اچھی چلتی ہے اور چلنی بھی چاہیے ماشاءاللہ، آپ کی بھی ماشاءاللہ. لیکن آج ہم بھی پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہماری بھی آواز چلتی ہے. وہ جب آیا تھا میوہ فروشان میں اور ہمارے کرنل چاچا جی، چادو باجی اور بہت سارے بزرگ جو تھے اور جناب نظر بھائی کے بڑے والد بڑے بھائی صاحب جناب فخر الدین بھائی جی، یہ سب بڑی محبتوں سے نوازتے تھے. اور میں محرم شریف میں تقریر کرتا تھا، میری جوانی کے وہی لمحات چلتے تھے، چھوٹی چھوٹی داڑھی کے بال تھے، بہت محبتوں سے نوازتے تھے تو ٹوٹے پھوٹے انداز سے پڑھتا تھا. وہی رنگ لے کر کے پڑھ رہا ہوں.
کہ کونوں کہتا ہے عاشقی کو خزینے کی ضرورت ہے. پڑھ دوں پوری بات؟ محمد وسیم جی آپ کے دادا کا بھی بڑا سپورٹ رہا ہے. سب کو دعاؤں میں یاد کرتا ہوں جتنے لوگ مجھ سے محبت کیے ہیں. کہ کونوں کہتا ہے عاشقی کو خزینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے. ایک شادی یہ ہے کہ جب دونوں کا سنگم ہوا، جیسے عزیزم کی شادی ہو رہی ہے، جس بیٹی سے ہو رہی ہے، ان دونوں کو سنگم ہوگا تو اللہ بڑا بہترین پھول کی شکل میں شہزادہ شہزادی نصیب فرمائے گا. اور انشاءاللہ تو شہزادی فاطمہ کے شکم اطہر سے 3 شہزادے اور شہزادیاں تشریف لائیں، جس میں امام حسن، امام حسین، حضرت محسن، سیدہ زینب اور دوسرے اسماء ہیں. یہ سب تشریف لائے تو نور والے مصطفیٰ کی نوری شہزادی کے شکم اطہر سے نور ہی نور آیا. اللہ نے بہت سارے کمال، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری عظمتیں ساری عورتوں کو دے رکھی ہے، مگر شہزادی فاطمہ علی شیر خدا مشکل کشا کی پیاری زوجہ مکرمہ، ہم سب کی پیاری محسنہ مخدومہ حضرت سیدہ فاطمہ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کو بلوغ کے بعد سے لے کر تا عمر تک کبھی بھی ناپاکی کا خون نہیں آیا. اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، شہزادی تشریف لا رہی ہیں، نہ تو نفاس کا خون آیا. یہ امتیاز ہے سیدہ فاطمہ کی. شہزادی فاطمہ کو اللہ نے کتنے کمال دیے. جب یہ روایت بہت عام ہو گئی تو امریکہ کے لوگوں نے ٹورچ کیا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان عناصر اربعہ سے پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد میں وہ لڑکی کے روپ میں ہو اور بلوغ کے بعد میں ناپاکی کا خون جس کو حیض کہتے ہیں، ماہواری کہتے ہیں، نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ طب کے اصول کے خلاف ہے. جاپان کے لوگوں نے تحقیق کی، انڈونیشیا کے لوگوں نے تحقیق کی، چائنا کے لوگوں نے تحقیق کی، سب لوگ پریشان تھے. تو سب کا جواب بن کر بریلی شریف کی سرزمین سے میرے اعلیٰ حضرت ایسا جواب دیتے ہیں کہ دنیا اس جواب کو سننے کے بعد میں آج تک لاجواب ہو چکی ہے. کتنا بے مثل جواب میرے اعلیٰ حضرت نے دیا اور کہا اے دنیا کے لوگوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے وہی آتا ہے. دنیا کی ساری عورتیں خون سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے جسم سے خون آتا ہے. شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کے جسم سے نور آتا ہے. ایک نور کا نام حسن بنتا ہے، دوسرے نور کا نام حسین بنتا ہے. جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک شادی تو یہ ہے اور ایک شادی سرکار غوث اعظم کے والد اور والدہ کی. ایک شادی حضور خواجہ غریب نواز اور ان کی والدہ کی. ایک شادی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور ان کی والدہ کی. ایک شادی سرکار تاج الشریعہ اور ان کی پیاری زوجہ مکرمہ کی. یہ ساری شادیاں ہیں. حضور تحسین ملت کی شادی کو دیکھیں، حضور قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند مفتی اسدد رضا کی شادی کو دیکھیں. ساری شادیاں اصول شریعت کے مطابق. لہٰذا یہ شادی خانہ آبادی کی جو تقریب ہے، اس تقریب کے موقع پر آپ نے اصول شریعت کا خیال رکھا. دعا ہے اللہ تعالی اس محفل نور کے فیضان سے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.